اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ولایت 14 چینل اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عالم بشریت کی خدمت میں، اور بالخصوص تمام مومنین کرام کی خدمت میں ولادت باسعادت فرزند رسول خدا، 8ویں امام رسول خدا کے 8ویں جانشین برحق حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم امام علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے آپ کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. بالخصوص خداوند عالم کرونا نامی عالمی وبا کا خاتمہ فرمائے. عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں ہم 2 باتیں بیان کریں گے. پہلی بات یہ کہ امام علیہ السلام جن کا نام علی ہے، سلسلہ امامت میں 4 علی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. پہلے مولا کائنات شیر خدا وجہ اللہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام. دوسرے سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور تیسرے وہ امام جس کی اسی مہینے 11 ذی القعدہ کو ولادت ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اور چوتھے علی ہیں سلسلہ امامت میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام. تو امام کا نام علی تھا اور امام علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن. لیکن امام علیہ السلام کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ ہے رضا. سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ یہی سبب آپ کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہمارے بابا سے خدا راضی تھا، رسول راضی تھے، ائمہ اطہار راضی تھے، اور ہمارے بابا کے بلند اخلاق و اطوار کی وجہ سے ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی راضی تھے، اس لیے ہمارے بابا کو رضا کہا جاتا ہے. یعنی دشمنوں کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ امام علیہ السلام کے اخلاق و اطوار میں اور آپ کے کمالات میں کوئی کمی نکال سکیں. اور آپ کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ دشمنوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کی شخصیت میں کوئی کمی یا کوئی نقص نکال سکیں. تو یہ پہلی بات کہ امام علیہ السلام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے. دوسری بات بیان کروں گا. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امام علیہ السلام کا منکر خدا کو جواب دینا اور اس کا لاجواب ہو جانا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں اور اپنے اصحاب کے درمیان میں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک منکر خدا وارد ہوا اور اس نے آنے کے بعد مسلمانوں اور مومنین کے عقیدے پر حملہ کیا. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، سرکار رسالت مآب نے یہ بیان کیا کہ یہ زندگی بیکار نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے فرشتے سوال کریں گے. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے پوچھیں گے تمہارا خدا کون ہے، رسول کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے امام کون ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پوچھیں گے نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، حج کیا یا نہیں، زکوٰۃ دی یا نہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں، عام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں، والدین کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں، بزرگوں کے حقوق کا خیال تم نے کیا یا نہیں، چھوٹوں کے حقوق کو تم نے ادا کیا یا نہیں، غریبوں کے حقوق کو تم نے سمجھا یا نہیں. یہ سارے سوالات ہم سے مرنے کے بعد ہوں گے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کو ان سوالات کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ منکر خدا آیا اور اس نے آنے کے بعد امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ بیکار کا عقیدہ ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے کہ یہ کیا یا نہیں، یہ کیا یا نہیں، یہ کیا نہیں. یہ آپ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے
اس کو پیار سے بٹھایا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو نہ تم گھاٹے میں نہ ہم گھاٹے میں۔ جب خدا ہے ہی نہیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، تو نہ تم سے پوچھا جائے گا نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ بتاؤ، اگر کوئی پوچھنے والا ہوا، چونکہ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی دیکھ کر کے آ کے تو نہیں بتاتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا، یہ سوال ہوا یہ نہیں ہوا۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، مرنے کے بعد جو گیا، اب ادھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ہمیں رسول نے بتایا ہے، اماموں نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، ہمارے دین نے بتایا ہے، لیکن عام طور سے تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر خدا نہیں ہے تو نہ تم سے سوال نہ ہم سے سوال، لیکن اگر خدا ہوا اور وہاں پوچھا گیا نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، زکوٰۃ دی یا نہیں، حج کیا یا نہیں، تو ہم تو سب لے کے جائیں گے، تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا کہ اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی کیفیت کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا تم نے غلط سوال کیا۔ اللہ وہ ہے جو ہر کیفیتوں کا خلق کرنے والا ہے، ہر کیسے کا خلق کرنے والا ہے، کیسے کو کیسا اس نے بنایا، کیفیت کو کیفیت اس نے بنائی۔ اور اللہ وہ ہے جو ہر مکان کا خلق کرنے والا ہے، ہر زمان و مکان کا خالق وہ ہے۔ اور وہ کہاں ہے، کہاں وہ رہتا ہے جو جسم و جسمانیات رکھتا ہو، جو جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے پاکیزہ و منزہ ہے، وہ کس مکان میں رہے گا؟ اللہ کی کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ وہ کب سے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ وہ کب نہیں تھا، تب ہم بتائیں کہ وہ کب سے ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ خدا کے ہونے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ سننا تھا کہ امام علیہ السلام نے بڑا واضح سا جواب دیا، عزیزان محترم، بڑا واضح، اس سے واضح کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام نے کہا جب ہم اپنے جسم پر نظر ڈالتے ہیں اور نظر ڈالنے کے بعد ہم یہ پاتے ہیں کہ نہ ہم اس میں زیادتی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ اس پر ہونے والے نقصانات کو روکنے پر ہم قادر ہیں اور نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچانے پر ہم قادر ہیں۔ باقی ہے عزیزان محترم، یہ حقیقت آج بھی سب پر واضح ہے کہ ایک بڑا سے بڑا بادشاہ موت کو نہیں روک سکتا، ایک بڑا سے بڑا بادشاہ بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے لیکن بیماریوں کو مکمل طور سے روک نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جسم میں بیماریاں آ نہیں سکتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ہم اس کے نقصانات کو روک سکتے ہیں نہ اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس نظام کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقت و قدرت ہے جو اس جسم کو چلا رہی ہے، اس جسم کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہواؤں کے جھونکے، یہ بادلوں کی روانی، یہ سب کے سب جو ایک نظام پر چل رہے ہیں، ان کا ایک نظام پر چلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی طاقت و قدرت ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہم اسی طاقت و قدرت کو خدا کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔